مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو برصغیر ہے، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں پر یہ عامل، پیر اور اس طرح یہ جو باقی اس طرح کے آپ نام اور بھی آپ کچھ دے دیں، جو نام نار روحانی پیشوا ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کا بچھڑا ہوا محبوب آپ کو مل جائے گا۔ ہے ان میں سے تقریباً 100% فراڈ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں برصغیر کے، لیکن وہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کے ان سے نفسیات سے باہر نہیں آ پاتے۔ تو اب کچھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ محبوب تو آپ کے قدموں میں اور آپ جیل میں یا اوپر، جی ہاں، یا آسٹریلیا میں اور UAE میں 2 واقعات پیش آئے ہیں کہ محبوب کو پانے کے چکر میں ایک جیل میں چلا گیا، اسی طرح کے کسی عامل اور پیر کے چکر میں پھنس گئے، اور ایک جو ہے وہ محبوب کی محبت میں، دوسرے کو تو میں کہوں گا کہ وہ اوپر چلا گیا، اس کا عامل کا چکر نہیں تھا لیکن محبوب کی محبت میں۔ تو پہلے محبوب کی محبت میں اوپر جانے والے کی بات ہم کر لیں تو یہ معاملہ پیش آیا جناب عالی آسٹریلیا میں، آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں۔ انڈین نیاد جوہرا تھا، 42 سالہ گروکنڈی، اور اس کی بیوی ہے امرت پال کور۔ تو یہ ایڈیلیڈ میں رہتے تھے۔ اب یہ تمام لوگوں کے لیے جو مغرب میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جب آپ مغرب میں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں کے آپ کو حساسیت ان معاشروں کی سمجھنی چاہیے۔ تو جب وہاں ایڈیلیڈ میں یہ کہیں جا رہے تھے تو ان کی آپس میں کوئی بحث بحثہ ہو گیا جاتے ہوئے کہیں باہر، اور بحث بحثہ میں زیادہ تلخ کلامی ہو گئی ہوگی۔ تو وہاں پتہ نہیں اس امرت کور نے فون کر دیا پولیس کو یا کسی راہگیر نے فون کر دیا کہ وہاں پر وہ جناب پولیس آ جاتی ہے، اور کیونکہ آپس میں بحث بحثہ کر رہے تھے تو پولیس نے آ کر جو ہے یہ گروکنڈی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کی۔ اب مزاحمت کی تو پولیس نے جناب علی اس کو ظاہر ہے اس کو پکڑ کے نیچے گرا لیا۔ اب اس کی بیوی ہے امرت کور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نیچے گرا لیا، اس نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پولیس والے نے جو ہے اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھٹنا رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو گاڑی میں ڈالا۔ تو ان کا کہنا ہے امرت کور کا کہ اس کا سر بھی جو ہے گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جناب علی 13 جون کو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ واقعہ پیش آیا تو 29 مئی کو، یعنی وہ اس وقت شدید زخمی ہوا، پولیس نے ہاسپٹل منتقل کر دیا، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 14 دن کے بعد اس کا اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ تو اب جو امرت کور نے پولیس پہ الزام لگایا ہے، لیکن پولیس نے وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ممالک میں پولیس نے اپنا کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، پولیس نے وہ ویڈیو جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس نے اسے کوئی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی اس کی گردن کے اوپر کسی نے گھٹنا رکھا ہے، بلکہ کیونکہ مزاحمت کر رہا تھا تو اس لیے اس کو پکڑا گیا۔ تو اب دیکھیں وہی امرت کور جس سے یہ غلطی ہوئی، اگر وہ وہاں پر راہ چلتے ہوئے آپس میں نہ لڑتے، جو کچھ بات بھی تھی بھی تو اپنے گھر میں بھی جا کے کر سکتے تھے، تو آج وہ ودوا نہ ہوتی، آج وہ بیوہ نہ ہوتی۔ اب وہاں اس نے غلطی کی، اب اس کو ظاہر ہے اپنا شوہر یاد آ رہا ہے اور وہ پولیس پہ بھی الزام لگا رہی ہے، لیکن اب وہ وقت تو واپس نہیں آتا۔ تو اس میں دوسروں کے لیے سبق ہے کہ جب آپ مغربی معاشروں میں رہ رہے ہیں تو ان کی حیثیت کو مد نظر رکھیں۔ یہ پاکستان یا انڈیا نہیں ہے یا بنگلہ دیش نہیں ہے کہ وہاں پر میاں بیوی اگر لڑ بھی رہے ہوں گے تو باقی لوگ بولیں گے چلو چلو یار گھر جاؤ، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی تو پولیس آ گئی، اور اس کا ایک افسوسناک انجام ہوا ہے کہ وہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تو ظاہر ہے اس معاملے سے ہے کہ اس کی جان چلی گئی ہے، اور اب وہی امرت کور جو ہے وہ جو اس وقت سے لڑ رہی تھی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے، تو اب وہ اس وقت کو کوس رہی ہے اور اپنی قسمت کو کوس رہی ہے اور رو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ جناب علی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ جیل میں، تو یہ معاملہ فجیرہ میں پیش آیا ہے جناب علی، اور اس میں ایک صاحب تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ 2 مہینے پہلے ناراض ہو کے چلی گئی تھی، تو بچے بھی تھے۔ انہوں نے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اسی طرح آن لائن جو ہے وہ کسی عامل کی تلاش شروع کی۔ تو عامل کی تلاش شروع کی تو انہیں کسی خاتون مل گئی جس نے دعویٰ کیا وہی کہ محبوب آپ کے قدموں میں لے آؤں گی، یعنی آپ کی بیوی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، اور اس نے اس سے 30,000 درم ڈیمانڈ کیے۔ اور یہ مصروف جو ہے وہ بیوی کی محبت میں ظاہر پاگل تھے، انہوں نے اس خاتون کو جو عامل تھی اور جو محبوب ان کے قدموں میں لانے کا دعویٰ کر رہی تھی اسے 20,000 درم جو ہے وہ ایڈوانس میں دے بھی دیے۔ اس کے بعد اس خاتون نے ان سے کہا جی مجھے آپ اپنی بیوی کی تصویریں اور ویڈیو بھیجیں، تو انہوں نے تصویریں اور ویڈیو بھی بھیج دیں، لیکن محبوب نے کیا قدموں میں آنا تھا، فی الحال 20,000 لے کر وہ خاتون اس کے بعد جو ہے اس نے ان سے رابطہ کم کر دیا۔ پھر بعد میں کہا کہ آپ 15,000 اور درم دیں، تو اس کو لگا کہ یہ کام نہیں ہو رہا اور مزید 15,000 مانگ رہی ہے، تو اس نے اسے نہیں دیے، بلکہ ایک اور عامل اس نے تلاش کر لی اور اس کو 10,000 درم دے دی، یعنی 20,000 پہلی کو دیے تھے اور 10,000 دوسری خاتون کو، ایک اور عامل کو 10,000 درم دے دیے۔ اب 30,000 درم دے دیے انہوں نے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ بیوی کے پاس خود چلے جاتے تو شاید اس کو 5,000 کی درم کی شاپنگ کرا دیتے تو شاید وہ راضی ہو جاتی۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ پھر اس دوران انہوں نے اس 10,000 والی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، تو ایک تیسرا عمل بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن تیسرا عمل
से इनको अदायगी करने से पहले ही इनका जो है ना पुलिस ने आमिल बन के आ गई, उनको पकड़ लिया। हुआ यूँ कि ये पहली खातून थी जो जिसने इसको आमिल बन के इनसे 20,000 ऐंठे थे। उसने जब इसकी बीवी की तस्वीरें और वीडियो मंगवा ली और नंबर भी इससे ले लिए, तो फिर उसने व्हाट्सएप पर उससे रब्ता किया खातून से और उसको कहा कि तुम्हारा शोहर जो है वो तुम पर काला जादू करा रहा है और मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं और तुम्हारी वीडियो हैं, और अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझे जो है वो 35,000 दिरहम दे दो, वरना तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास भी हैं और वीडियो भी है और वो तुम पर कालू जादू कर दूंगी। अब हुआ ये कि वो जो खातून थी वो तो समझदार थी, वो अपने शोहर की तरह नहीं थी, तो उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं धरा। जब उसने ध्यान नहीं धरा तो इस खातून ने वो जो उसके शोहर से 20,000 दिरहम ऐंठ चुकी थी, उसने उसके शोहर से मंगवाई हुई तस्वीरें और वीडियोज़ जो उस खातून की थी उसे व्हाट्सएप कर दी और बता दिया कि तुम्हारे शोहर ने मुझे ये भेजी थी। तो अब इस पे जो है उस खातून ने फजीरा में मुकदमा कर दिया। उसने कहा जी इसने मेरे जो शोहर है, ज़ाहिर अभी तलाक तो नहीं हुई थी, उसने तलाक का केस भी करने का फ़ैसला किया हुआ था कि इसने मेरी जो है वो प्राइवेसी लीक की है, मेरी ज़ाहिर प्राइवेट तस्वीरें होंगी, शोहर के पास बीवी की तस्वीरें प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो उसने कहा इसने साइबर क्राइम किया है, उस पर उसने मुकदमा दर्ज कराया और अब जनाब आली इस शोहर को महबूब तो नहीं मिला लेकिन 6 महीने की जेल हो गई है। तो ये भी एक इस तरह का केस है कि ये भी बाहर रहने वालों के लिए जो है इसमें वो है कि अगर आप, एक तो पहली बात यह है कि आंवलों के और पीरों के चक्रों में ना पड़ें, बीवी को राज़ी रखना है तो खुद ही राज़ी रखें, पहले ही ऐसी हरकतें ना करें कि वो नाराज़ होकर चली जाए, वो नाराज़ होकर चली जाए तो उसको खुद मनाएं, ये आंवलों से ना मनवाएं, वरना जो है ना महबूब तो आपके कदमों में नहीं आया, इसकी तरह आप जेल में या किसी मुश्किल में चले जाएंगे और आप जो है भारी रकम से भी महरूम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।